شروع میں وہ فرما رہے تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کچھ ذرا سی حجاب اٹھایا، نقاب کشائی کی، تو کچھ ہم نے غوث پاک کو جانا. اور صحیح بات یہ ہے کہ آج غوث پاک کی عظمتوں سے جو تھوڑی سی واقفیت ہم جیسے کم علموں کو ہوئی ہے، یہ فیضان رضا ہے، رضا گھرانے کا فیضان ہے. اب کیوں نہ ہو کہ رضا کا گھرانہ ماہرہ مطہرہ کے ان سادات کی کرامت ہے کہ جن کے بڑے سرسبز حضرت سید علی رسول احمدی، حضرت سید علی احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ غوثیت مآب میں جو کچھ بھی کہا اور کچھ کہا ہے، اس میں ایک شعر حضرت علی احمد اچھے میاں نے کہا کہ اسے حضرت رضا بریلوی نے بھی اپنے شعر سنا کہ امام احمد رضا کی کوئی کام رک جائے، حاشا للہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بازگشت تھی حضرت شاہ احمد اچھے میاں کے شعر کی. کیا ہے؟ اچھے میاں نے کہا کہ غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانت. غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانت. غوث اعظم کا غلام کبھی بے کس اور بے قرار ہو ہی نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ وہ غوث اعظم کا غلام ہو، صرف نام کا، زبان کا نہیں، دل کا، کام کا غلام. غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانت. اگر مانت شب مانت، اگر وہ بے کس و مستر ہوتا تو صرف ایک رات کے لیے، اور اسی ایک رات میں ڈو لگائے گا سرکار بغداد سے اور عرض کرے گا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ. تو غوث اعظم نے تو اپنے ظاہری حیات میں ارشاد فرما دیا، میرا مرید زمین کے مشرق میں، میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کر دوں گا. تو یہ ایک رات اگر وہ بے کس و مستر ہو تو کہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ. اگر مستر شب مانت، شب دیگر نمی مانت، ایک رات کی اس کی وہ پریشانی ہے. جیسے ہی رات کا اندھیرا چھٹے گا، صبح کا سورج اگے گا، غوث پاک کی روحانیت الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اس بے کسی اور اضطراب سے نکال دے. اب کیوں نہ ہو کہ حضور غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر کو پارے میں تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو کہا ہے کیا کیا کہے. کاش آج حضور آقا نعمت مفتی اعظم مہاراشٹر حضور اشرف الفقہاء علیہ رحمت و رضوان ظاہر حیات میں ہوتے اور کچھ اسباب ہو جاتے اور وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح قدم بند فرما دیتے تو دنیا دیکھتی کہ نہیں ہند میں واصف شاہ ہوتا مجھے شوق یہ طلع رضا کی قسم. امام احمد رضا نے یہ جو قسم ذکر کی ہے حقیقت میں یہ صرف شاعرانہ تعلی نہیں بلکہ حقیقت کی ترجمانی ہے. اللہ تعالیٰ حضور اشرف الفقہاء کے فیضان سے بھی ہم سب کو مالامال فرمائے. فرما رہے تھے کہ حضور شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند تھے. اور میرا مفتی اعظم ہند کی عظمت کو اس سے سمجھو کہ ایک بار حضور شارح بخاری کے شان میں یا ان کے تعارف کے لیے بہت بڑا سیمینار ہوا اور اس سیمینار میں اپنے اپنے طور پر لوگوں نے ان کی بڑی تعریفیں کی. اس میں حضور محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے جو چند باتیں ارشاد فرمائے اس میں ایک بات انہوں نے کہا کہ آج حضور مفتی شریف اللہ صاحب کو شارح بخاری اور مختلف القاب سے نوازا جا رہا ہے لیکن جو تقدس جو عظمت نائب مفتی اعظم ہند میں ہے وہ کسی اور لقب میں نہیں. وہ مقام ہے حضور سرکار مفتی اعظم ہند کا. اور علم حدیث کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ علم حدیث میں بھی حضور شارح بخاری کا کوئی جواب نہیں. تو اس وقت میرے کرم فرما آقائے نعمت مرشد اجازت
محدث کبیر، جنہیں دنیا آج محدث کبیر کے نام سے جانتی ہے، اس مجلس میں بھی اور کئی مجالس میں جب شارح بخاری کا نام آتا تھا تو کہتے تھے یہ ممتاز المحدثین ہے، تو محدث کبیر انہیں ممتاز المحدثین پر کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اب دنیا والے کچھ بھی کہا کرے، ان کے دل کی آواز تھی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے، محسنین کے کرم کو بیان کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ اور حضور مفتی صاحب قبلہ کے بارے میں ہم اور کچھ تو نہ کہیں، صرف یہی بتا دیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسبان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے خادم ہے۔ عشق رضا، عشق رضا کا پیغام لے کر جب یہ مبارک پور جامعۃ الاشرفیہ مصباح العلوم میں پہنچے اور حضور حافظ ملت کے چمنستان سے جب رضویت کا سرور پایا تو میرا حافظ ملت کا چمن پھر حافظ ملت کا چمن ہے، اور وہاں سے جو رضوی جام کی خیرات ہے اس کی بات ہی نرالی ہے، وہ لے کر جب یہ اپنے وطن کرناٹک آئے ہانگل شریف، تو وہاں حضرت مقبول احمد کشمیری صاحب علیہ رحمت و رضوان کی روحانیت، والد ماجد اور والدہ ماجدہ کی دعائیں، ان کی تربیت وہ لے کر آئے، تو یقیناً یہی وہ نعمتیں تھیں کہ ان نعمتوں کی ان سعادتوں کی برکت تھی۔ جانشین تاج الشریعہ خلافت و اجازت دے کر اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ مقبولی صاحب یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم سپاہی ہیں، اور وہ تاج الشریعہ جن کے بارے میں میں صرف ایک شعر عرض کروں حضور، تاج الشریعہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ سورج ہوں، کہ تاج الشریعہ کیا ہوتا ہے، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تاج الشریعہ وہ ایسے اختر نہ تھے کہ اجالا ہوا اور ساری روشنی ختم ہو گئی، وہ اختر ملت بھی تھے اور وہ آفتاب ملت بھی تھے، وہ قادری آسمان کے ایسے آفتاب تھے کہ سورج ہو زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ حضور تاج الشریعہ گئے لیکن اپنے بعد اپنی زندگی کی وہ تابناک خدمات کے حوالے سے آج بھی زندہ ہیں، اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر دنیا انشاءاللہ بارگاہ قادریت سے بھی فیضیاب ہوتی رہے۔ میں تھوڑی دیر حضرت مولانا مفتی فیض صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے ذرری خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ناچیز تو اس لائق نہیں کہ اتنے ہمارے مربی استاد اور اپنے بزرگوں کے سامنے کچھ لفظ کر سکے، لیکن کیونکہ حکم ہے، حکم پر عمل نہ کیا جائے تو یہ نافرمانی ہوگی، اس لیے چند لمحے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ الحمدللہ مولانا عامر صاحب نے جو حضرت اور حضرت کے ادارے کے تعلق سے بتایا، واقعی آپ کے کارنامے بے شمار بے مثال، صرف ادارہ ہی قائم نہیں ہوا بلکہ اس کی تعلیم پر بھی بڑا زور دیا گیا۔ میں ایک وقت چھوٹا سا تھا، 12-13 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گیا تھا الحمدللہ، لیکن کسی وجہ سے تراویح سنانے کے لائق نہیں تھا۔ میرے والدین اکثر پریشان رہتے تھے، وہ پھر کسی طرح دارالعلوم امام احمد اللہ بلکہ حضرت علامہ مولانا وقار احمد عزیزی کے توسل سے، انہی کے ذریعے، انہی کی رہنمائی پر
جامعہ امام احمد رضا پر پہنچا. وہاں جانے کے بعد میں پہلے یہی سمجھتا تھا کہ ہمارے سنی اداروں میں حفظ کی تعلیم اچھی نہیں ہوتی. بچپنا تھا, ذہنیت چھوٹی سی تھی, لیکن جب وہاں جا کر تعلیم دیکھا تو دل کو ایک ٹھنڈک حاصل ہوئی, اور حضرت مفتی صاحب قبلہ کے سائے میں ایسی رہنمائی ملی. الحمدللہ اسی سال میں نے داخلہ لیا اور اسی سال سب سے پہلی تراویح سنائی, اور وہ بھی اسی گاؤں میں, مدرسے کے نیچے جو گاؤں ہے اسی گاؤں میں مجھے پہلی تراویح سنانے کا شرف حاصل ہوا. اور الحمدللہ اتنے بڑے جامعہ میں رمضان کی میں اکیلا میں رہتا پورے مدرسے میں. لوگ ڈراتے ہیں کہ مدرسے میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. الٹی سیدھی جو جنات ہوتے ہیں ڈراتے ہیں, بھوت پرے, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں اکیلا رہتا تھا الحمدللہ. تو یہ بزرگان دین کا فیض ہے. اللہ ہمارے بزرگ کو, ہمارے استاد کو کا سایہ ہم پر دراز فرمائے, اور ان سے ہمیں خوب برکتیں رحمتیں لوٹنے کی سعادت نصیب فرمائے. دو باتیں میں آیت جو تلاوت کی اس کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اولیاءہ للمتقون, کہ بے شک اس کے اولیاء ہی متقی ہوتے ہیں, یا متقی اس کے اولیاء ہی ہوتے ہیں. میں چند باتیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے گفتگو کروں. میرے مرشد کریم حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف علیہ رحمت و رضوان ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں, دیکھیں اللہ کے ولیوں کا تقویٰ کیا ہوتا ہے. وہ شعر ہے کہ متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی, متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی, ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. اور سنت, ہر سنتوں پر عمل, قرآن کے چھوٹے چھوٹے احکام پر عمل کیسا تھا آپ سماعت کریں. حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت نے حکم دیا کہ چلیں فلاں کے گھر تیمارداری کے لیے, ان کی عیادت کے لیے جانا ہے. تو میں حضرت کے ساتھ نکلا. وہ جو یو پی میں جو سائیکل رکشا چلتی ہے, حضور اس پر تشریف فرما ہوئے, مجھے بھی حکم دیا کہ میں بھی بیٹھوں. ساتھ میں ہم دونوں بیٹھے, اور جب وہ رکشا چلنے لگی تو اس وقت بھی راستے تو آج تک خراب تھے, لیکن اس وقت بہت زیادہ خراب تھے. فرماتے ہیں کہ مجھے, ہم جہاں سے بیٹھے اور جہاں تک جانا تھا قریب 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. درمیان میں سینکڑوں جھٹکے لگے, درمیان میں سینکڑوں جھٹکے لگے, اور ہر جھٹکے پر حضور مفتی اعظم ہند انا للہ و انا الیہ راجعون کی کیا ہے تلاوت فرماتے. تو یہ کیا تھا, یہ قرآن کے حکم پر عمل تھا. اور کیا حکم ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کسی اللہ کے نیک بندوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے, تو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے ان کے تقوی سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صرف موت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جاتا, بلکہ اگر مصیبت چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی کیوں نہ ہو تو ہر مصیبت پر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور یہ گویا کہ اللہ کی جانب سے جو مصیبت آئی اس پر صبر ہے, اور اس صبر کا انعام کیا ہے, خود اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, کہ جنہوں نے مصیبت آئی, مصیبت پر صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع لائے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ ہے مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کا تقویٰ. اللہ رب العزت ہمیں ان کے تقوی پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, اور کسی قسم کی کوتاہی ہو لفظی شرعی تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج لے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج لے. اس کے دو معنی ہیں. ان کے نثار یعنی رسول پاک صاحب رضاق کے قربان, لیکن ایک معنی یہ ہے کہ ان کے قربان ہے, یہ تو معنی ہے ہی نہیں, اس سے بڑی معنی یہ ان کے نثار یعنی جو نبی پر قربان ہو گئے, ان جانثاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا, نبی کی یاد آئی غم بھلائے گئے ہیں تو ہے ہی. اس سے بڑی معنی اس شعر کا یہ ہے کہ جب نبی کے غلام یاد آ جاتے ہیں تو ہمارے سب غم بھول جاتے ہیں.
اتنی دیر سے ہم لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند سیدی سرکار تاج شریعت اور حضور جانشین تاج شریعہ قائد ملت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا اسد رضا خان صاحب قبلہ متصل لہ النوران اللہ ان کی سائے کو سلامت رکھے، ان کا ذکر کر رہے ہیں. سچ بتائیے کیا کسی کو دن بھر کی صبح سے لے کے شام تک کی یا کل آنے والی مشکلات یاد آئیں؟ یقیناً نہیں. یہ بریلی ہے میاں بریلی، بری لی. بریلی کو اگر دوسرے معنی میں دیکھیں تو بری لی یعنی میرے لیے آزادی ہے، بری ہے ہم، میرے لیے آزادی ہے، یہ ہے بریلی. تو یہ بریلی والے ہیں یقیناً. الحمدللہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت و سرکار مفتی اعظم ہند کے حوالے سے ماہرہ مطہرہ کے وسیلے سے جو قادری فیضان چلا بڑھا بٹا اور آج ایک نئی دکان اور قادری کھل گئی ہے. حضور غوث پاک پیران پیر کی عطا بن کر حضور مفتی ابراہیم مقبولی صاحب اللہ تشریف لائے ہیں اور یقیناً یہ اپنے گھر کا کچھ نہیں دینے والے، جو بھی دیں گے تو بریلی والے ہی کا دینے والے. حضور سرکار مفتی اعظم ہند نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا. یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو ہم سب غلامان امام احمد رضا کو ماہرہ والوں نے بھی یہی سکھایا ہے اور حضور حافظ ملت کے گلستان کے پھولوں نے بھی یہی سکھایا ہے کہ لیتے ہیں تیرے در سے دیتے ہیں تیرے در کا. یا اعلیٰ حضرت یا مفتی اعظم لیتے ہیں تیرے در سے دیتے ہیں تیرے در کا. فتویٰ ہے تیرا فتویٰ، فرمان ہے فرمان.